وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک دستاویز ہے جس میں قانون بتائے گئے ہیں۔ یہ ہر حکم خدا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ یہ شہنشاہ حقیقی کا حکم ہے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں امر کا صیغہ ہے تو مومن کو چاہیے کہ فوراً متوجہ ہو، چونکہ مالک کا حکم تو غلام کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، کتنی آیات ہیں جن میں امر کے صیغے سے ایک بات کا حکم دیا گیا اور ہم عمل بھی نہیں کرتے اور اسی طرح آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تو پتہ اس وقت چلے گا نا جب مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن وہ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرا یہ حکم پڑھا تھا، تم نے مجھے بندگی دکھائی تھی یا تم نے مجھے انانیت دکھائی تھی؟ تمہارے سر پہ تو جوں بھی نہ رینگی میرا حکم سن کے۔ میرا حکم تو وہ ہے کہ اگر فرشتوں کو دے دیا جائے تو فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو قرآن مجید کی 2-3 آیات ہیں، ذرا ان کے معنی پر غور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر۔ تبتل کا مطلب مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، یعنی ماں سوا سے تم کٹو اور اپنے رب سے تم جڑو۔ اب اس چیز کا قرآن مجید میں ہمیں حکم ہے کہ ذکر صرف تعداد نہیں پوری کرنی، 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں، اتنا ذکر کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تاکید کے لیے اس کو یوں فرمایا، یہ تبتیلاً کا لفظ جو ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ تاکید ہے اس میں، کہ ذکر کو اس نقطے تک پہنچاؤ کہ تم ماں سوا سے کٹ جاؤ اور اپنے رب کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اب اس آیت کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم نے کبھی ذکر کو اس نیت سے کیا کہ ہمارے دل سے ماں سوا کا تعلق ختم ہو جائے، ایک اللہ کا تعلق رہ جائے؟ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق سے توڑو، اللہ سے جوڑو، مخلوق سے توڑو، اللہ سے جوڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جوڑو۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق سے توڑو اور اللہ سے، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے تعلق ہمیشہ توڑ ہی لینا ہے، نہیں، جوڑنا ہے، مگر وہ نفس کے لیے نہ ہو، اس میں نفسانیت نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہو۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا اور
اپنے اور اس کی طرف تبتل اختیار کر. مخلوق سے اپنے آپ کو تم توڑو، اللہ سے جوڑو. اب اس کا ایک آسان طریقہ کہ جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت مخلوق سے جڑے ہوتے ہیں یا رب سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہر بندے کا دل گواہی دے دے گا کہ مخلوق سے جڑے ہوتے ہیں. حالت نماز میں دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں، گھر بار کی باتیں، حتیٰ کہ نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلقات کی باتیں نماز میں. تو اگر ہمارا یہ حال ہے تو اس کا مطلب کہ ہم تو مخلوق سے نہیں ٹوٹے ابھی. ہمارا تو اس آیت پہ عمل نہیں ہے. تو پھر کیا اس آیت پہ عمل کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. حکم خدا ہے، اس کی تعمیل کے لیے فکر مند تو ہونا چاہیے نا. یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ کوشش تو کی تھی، اس کو مقصد بنا کے کوشش کی تھی. انقطاع حاصل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے دل میں کتنا تعلق ہے مخلوق کا، اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. قرآن کریم نے بتا دیا، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، جب غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پیش آ جائے فلا تخضعن بالقول، تو لوچ نہ ہو آواز میں، نرمی نہ ہو، سپاٹ لہجے میں بات کرو. اگر نرم بات کرو گی تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، طمع کرے گا وہ جس کے دل میں مرض ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ غیر محرم کی طرف طمع اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں مرض ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کا ثبوت. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو اب ہم اگر نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور نامحرم کی طرف للچائی ہوئی نظر ڈالتے ہیں تو یہ کیا دلیل ہے کہ قلب میں ہمارے مرض ہے؟ تو اس مرض کی دوا تو کرنی چاہیے. اس مرض کے ساتھ چلے گئے تو پھر آخرت میں تو برا حشر ہوگا. دوسری آیت، رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے تم نہ ہو. اب ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم غافل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے کہ دن کا اکثر وقت ہی غفلت میں گزر جاتا ہے. اللہ کی یاد کہاں دل میں ہوتی ہے؟ مخلوق ہی مخلوق، دنیا ہی دنیا. یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. حق تو یہ تھا کہ ہمیں اتنا اللہ یاد ہوتا کہ بھولتا ہی نہ. لوگوں کو ایسے تعلق ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بھولتے. سارا دن خیال ہوتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، صبح و شام اسی کا خیال. اگر وہ تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا تو اللہ کا خیال بھی صبح و شام ہوتا. لیکن آپ دل سے پوچھیں تو دل گواہی دے گا. یہ عجیب بات ہے کہ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. ذرا آنکھ بند کر کے اندر نظر ڈالیں اور پوچھیں اپنے دل سے، دل گواہی دے گا میں تو غافل ہوں، میرا تو دن ہی غفلت میں گزر جاتا ہے. حالت تو یہ کہ نماز میں اگر ہم غافل ہوتے ہیں تو غیر نماز کا کیا پوچھنا. کوشش کرتے ہیں حضوری والی نماز پڑھیں گے اور پھر غافل. تو اگر نماز کے دوران بھی غفلت جان نہیں چھوڑتی تو باقی زندگی میں پھر غفلت کا کیا؟ اس کا مطلب اس آیت پہ ہمارا عمل نہیں ہے.
اتنی عمر گزر گئی پڑھتے پڑھتے پڑھتے، مگر آج تک اس آیت پہ ہمارے کان تو نہ کھڑے ہوئے، احساس تو نہ ہوا کہ یا اللہ حکم تو تیرا ہے نا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور میرا اس پہ عمل نہیں ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، عدم غفلت ابدیت کا پہلا قدم ہے۔ عدم غفلت ابدیت کا پہلا قدم ہے۔ جس بندے کو عدم غفلت نصیب نہیں، ابدیت کا پہلا قدم ہی نہیں اس نے اٹھایا، باقی باتیں تو بعد کی۔ تو عدم غفلت ابدیت کا پہلا قدم ہے۔ کب وقت آئے گا جب ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے؟ کوئی بھی کرایہ دار مکان دیتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے مکان کو صاف رکھو، اور اگر مکان میں کوڑا کباڑ ہو، کوڑا کرکٹ ہو تو کان پکڑ کے نکال دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ اب اس اللہ کے گھر کے اندر شیطان نجس خیال ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان انسان کے قلب کے گرد ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، غافل پاتا ہے، وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ اب گھر خدا کا، ڈیرا اس میں شیطان کا، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ پروردگار ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ تم اپنے گھر کی صفائی کے لیے تو روز گھنٹہ نکالتے ہو، تمہاری بیوی ویکیوم کرتی ہے اور جھاڑو دیا جاتا ہے اور صفائیاں کی جاتی ہیں، ونڈو کلینر تو فرنیچر کلینر تو ہر شے کے کلینر۔ ایک میرا ہی گھر تھا کہ جس کے کلیننگ کے لیے تمہارے پاس چند منٹ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے جی اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی صاف کر دے، تو بھائی جو کرائے پہ رہتا ہے نا، گھر کی صفائی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مالک مکان ہمیشہ اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ تم میرے گھر میں رہ رہے ہو، اس کو صاف رکھو گے، نہیں رکھو گے تو نکال دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے گھر کی صفائی ہمارے ذمہ لگائی کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اب اس کو ہم صاف رکھ سکتے ہیں کثرت ذکر کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کثرت ذکر کے ذریعے قلب کے گرد ایک حالہ بن جاتا ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے، جیسے ایک پروٹیکشن آ جاتی ہے نا، ایسے ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو یہ حالہ شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ پھر اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ شیطان کا ڈیرا ہی وہاں سے ختم ہو جائے، چھٹی کر جائے، قریب ہی نہ آ سکے۔ ایک بات عرض کروں کہ یقین کے ہیں 3 درجے۔ سب سے پہلا علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ سردی کے موسم میں کسی دوست کے گھر گئے یا اپنے گھر آئے،
تو ٹھٹھر رہے تھے تو بیوی کہتی ہے میں آپ کے لیے ابھی چائے لاتی ہوں. تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ اس سردی کے موسم میں میری بیوی گرم چائے لائے گی. اس کو کیا کہیں گے؟ علم الیقین. پھر جب اس نے آ کے چائے کا کپ سامنے رکھ دیا اور آپ نے بخارات اٹھتے دیکھ لیے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. آنکھوں سے مشاہدہ بھی ہو گیا کہ چائے گرم ہے، اور آپ نے وہ کپ اٹھا کے منہ سے جب لگایا تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. تو یقین کے 3 درجے ہیں، اور یاد رکھنا ہم سب کے سب علم الیقین کے درجے کے لوگ ہیں. اور یہ بات بھی نہ بھولیے گا کہ علم الیقین سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، علم الیقین والے لوگ ہی عیسائی بنا کرتے ہیں. علم الیقین کے درجے کے لوگ ہی غیر مسلم بنتے ہیں، دہریے بنتے ہیں، سب علم الیقین والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک قدم بڑھ کر اس کو عین الیقین کے درجے میں کم سے کم لے جانا پڑے گا. جب تک عین الیقین کے درجے میں نہیں جائیں گے ایمان کا خطرہ رہے گا. یہ بدبخت شیطان تو بقائمی ہوش و حواس ہمیں قابو کر لیتا ہے، اور موت کے وقت تو معطل ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں انسان کی، تو اس وقت یہ کیسا زور لگائے گا. اس لیے ایمان بچا کے لے جانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت میں شیطان آ گیا اور اس نے کہا خدا نہیں ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 100 دلائل دیے، اس نے 100 دلیلیں توڑی، 100 دلیلیں توڑی. تو اس وقت پریشان ہو گئے، مگر تقویٰ تھا، نیکی تھی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. تو اس وقت انہوں نے اپنے شیخ کا چہرہ سامنے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ راضی اس بدبخت کو دلیلیں دے رہا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. یہ ایسی دلیل تھی کہ اس کا کوئی رد نہیں تھا. تو جب ایسے ایسے علماء کے سامنے سے بھی وہ حجتیں کرنے سے نہیں ٹلتا تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی. کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں جو گزر گئے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں سے جن سے محبت ہوتی ہے ان کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ یہ ایسے ہی دھوکہ تھا تو جس میں پڑا رہا، آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور بندے کی انکلینیشن ادھر ہوتی ہے اور ادھر اس کی روح نکال لی جاتی ہے، ایمان ضائع. اس لیے تو فرمایا کتنے لوگ ہیں ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں نام رہتا ہے، موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام نکال دیا جاتا ہے. یہ سب عین الیقین والے لوگ ہوتے ہیں، علم الیقین والے لوگ ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں عین الیقین. صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یقین جو تھا وہ حق الیقین تھا. انبیاء کا یقین حق الیقین ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت صحبت کی وجہ سے صحابہ کا بھی یقین ایسے بن گیا تھا. اور اس کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم کے اوپر اتنا یقین ہے اگر میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کو حق الیقین کہتے ہیں. تو ہمیں کم از کم علم الیقین کے درجے سے تو نکلنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات پر پکا یقین نصیب ہو جائے. خیر ما وقر فی القلوب الیقین. دل میں جو چیز سب سے بہتر ڈالی گئی وہ کیا ہے؟ وہ یقین ہے. ایک پوائنٹ اور، انسان بہت ساری چیزیں دے کے جاتا ہے بڑے کے پاس،
مگر بڑے کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے کام کی ہے یا نہیں. ہم جب اللہ رب العزت کے حضور جائیں گے تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم مطلوب ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. تو قلب منیب، قلب سلیم، اس کو حاصل کر کے جانا یہ لازمی ہے. صاف صاف بتا دیا کہ جہنم سے وہی بچے گا جو قلب منیب لائے گا، انابت والا دل. اب ہمارا دل انابت والا نہیں بنا تو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کو ابھی ہم سیریسلی نہیں کر رہے. ہم میں سے بہت سارے دوست بیت بھی ہوئے، معمولات بھی کرتے ہیں، مگر روٹین میں. ایک ہوتا ہے احساس آ جانا، بندے کے دل کے اندر ایک احساس کا بیدار ہو جانا، وہ نہیں ہے ویسا. روٹین میں چل رہے ہیں، اس لیے کبھی معمول ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے. اور معمول بھی کرتے ہیں تو بس پھر کتنے دیر جی مراقبہ کیا؟ جی میں نے 10 منٹ مراقبہ کیا. جو پرائمری کا بچہ 10 منٹ روزانہ پڑھے وہ پرائمری کے امتحان میں پاس نہیں ہوتا. کوئی بچہ مجھے دنیا کا دکھا دیں کہ جس نے روزانہ صرف 10 منٹ پڑھا اور وہ پرائمری میں پاس ہو جائے. تو 10 منٹ پڑھ کے پرائمری میں پاس نہیں ہوتے تو یہ تو ولایت کا امتحان ہے. 10 منٹ سے کام چلتا ہے بھائی. تو بنانا پڑے گا اپنے دل کو. جس دل کو بگاڑنے میں سالوں لگے، سنوارنے میں بھی تو وقت لگے گا نا. ایمان لانے کے بعد قلب منیب کا غم نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے. فکر لگ جائے، احساس ہو جائے. بندہ جب ریئلائز کر لیتا ہے نا پھر اس کا ریسپانس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک واقعہ سنا کے پھر میں اب اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. یہ صرف تمہید تھی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان مجالس کا اصل مقصد کیا ہے. واقعہ یہ سن لیجئے کہ ایک نوجوان مکان بنا رہا تھا. ایک بوڑھا اس کے پاس آیا کہ میں بے سہارا ہوں، اکیلا ہوں، مجھے نوکری پہ رکھ لو، میں چوکیداری کر لوں گا، پڑا رہوں گا ادھر ہی، جو دوں گا کھا لوں گا، مجھے بھی ٹھکانہ مل جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا. نوجوان نے رکھ لیا. اب اس کا کام تھا سیمنٹ دیکھنا، اینٹیں دیکھنا، فلاں چیز دیکھنا، ان کی نگرانی کرنا. کبھی کبھی اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی. بوڑھا آدمی تھا. نوجوان کہتا کہ آپ نے کیوں نہیں خیال رکھا. کچھ عرصے کے بعد نوجوان نے ڈانٹنا شروع کر دیا. ایک دن کوئی چیز وہ بھول گیا جو اسے کرنی تھی، تو نوجوان گالیاں نکالنے لگا. اور گالیاں نکال کے اس نے اس کا اٹھایا وہ جو گٹھڑ تھا سامان کا، زور سے پہ کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی اور بندہ رکھ لوں گا جو کام کرے گا. جب اس نے گالیاں نکال کے اس کا سامان پھینکا نا اور دھکا دیا تو بڑے میاں کی آنکھ سے آنسو آ گئے. کہنے لگا بیٹا میں ایسا تھا تو نہیں، مقدر میرے اللہ نے ایسے لکھ دیے. جب بڑے میاں نے یہ بات کہی نا کہ میں ایسا تھا تو نہیں، مقدر میرے اللہ نے لکھ دیے، تو نوجوان نے پوچھا کیا ہوا.
تو اس نے کہا کہ بھائی جب ملک تقسیم ہوا تھا تو میں انڈیا سے آیا تھا، تو وہاں تو ہم بہت امیر کبیر لوگ تھے، راستے میں سکھوں نے حملہ کیا تو بہت رشتہ داروں کو قتل کر دیا، ہم رشتہ دار جو بچے وہ بھی بچھڑ گئے، ایک میری بہن تھی پتہ نہیں وہ کہاں، اور میں اکیلا اس طرح زندگی گزارتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کی بہن کا نام کیا تھا؟ تو جب بوڑھے نے بتایا تو اس نوجوان کو پتہ چلا کہ یہ میرا حقیقی ماموں ہے، اور میری ماں اسی بھائی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اسی بھائی کی خاطر رویا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میرا بھائی کہاں۔ اب جب اس کو یہ احساس ہوا تو اب بوڑھے کے پاؤں پکڑ رہا ہے، نہیں آپ تو میرے ماموں ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہاں آپ رہیں۔ اب دیکھیں، احساس نہیں تھا تو گالیاں دے رہا تھا اور سامان پھینک رہا تھا، ذرا احساس ہوا تو اب دیکھا کیا بدلا، اب پاؤں پکڑ رہا ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہ تو میری خوش قسمتی کہ آپ مجھے مل گئے۔ یہی فرق ہوتا ہے بندے کا کہ جب احساس نہیں ہوتا تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، چپ کر کے گزر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، سوچتا بھی نہیں کہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو مجھے اس پر عمل کر کے مرنا ہے۔ تو ہم احساس کریں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے دل کو بنانا ہے ہم نے، اور اللہ نے یہ جو ہمیں وقت دیا ہے نا، یہ اللہ نے خصوصی ہم پہ رحمت فرمائی ہے کہ سب ادھر ادھر کے جھمیلوں سے جھگڑوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا۔ دیکھو اگر بچے بیمار ہوتے، بیوی بیمار ہوتی، خود بیمار ہوتے، کوئی اور مصیبت پڑ جاتی، ہم کہاں آ سکتے تھے؟ اللہ نے مہربانی کی نا، آخر سارا کچھ ٹھیک رہا اور پہنچ گئے۔ تو بھائی اب اس وقت کو ذرا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو ہر بندہ متفکر نظر آئے۔ اس اعتکاف کے دوران ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، میں قیامت کے دن نہیں کہہ سکوں گا کہ اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا تھا۔ اب اس وقت کو میں نے اویل کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کو امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے خوب کھولا ہے۔ اس کے چند فضائل مکتوبات میں سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں حضرات خواجگان نقشبند، یہ مکتوب 113 ہے مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات جلد اول کا۔ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کا طریقہ حق تعالی تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ اقرب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے۔ دوسرے طریقوں کی انتہا ان بزرگوں کی ابتداء میں درج ہے، اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس طریقہ میں سنت کی اتباع کو لازم رکھا گیا ہے، یعنی ہمارے اس سلسلے کی شرائط میں سے ہے کہ سنت کی اتباع کریں گے اور بدعت سے پرہیز کریں گے، اور سنت کی اتباع کی وجہ سے پھر اس کو یہ درجہ ملا۔ آگے وہ اس سلسلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرات حتی الامکان رخصت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے، یعنی رخصت سے بھی بچتے ہیں، تقوی پہ عمل کرتے ہیں، اگرچہ بظاہری باطنی طور پر اس کو نفع بخش سمجھیں، عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے، اگرچہ صورت کے اعتبار سے سیرت اور طریقے میں نقصان دہ ہی جانتے ہوں۔ سبحان اللہ، عجیب بات کہی ہے۔ ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کر لیا ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو حال احوال نصیب ہوئے تو وہ حکم شریعت کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، ہمارے اس سلسلے کی خوبیوں میں سے یہ ہے
کہ ہم احوال اور مواجید کو احکام شریعت کے نیچے رکھتے ہیں، تحت رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کر لیا ہے اور ذوق و معارف کو علوم شرعیہ کا خادم سمجھتے ہیں کہ جتنے یہ معارف ہیں یہ شریعت کے خادم ہیں۔ آگے فرماتے ہیں احکام شرعیہ کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوز و مویز کے عوض نہیں لیتے۔ بچوں کو دیکھا نا، اخروٹ منقع دے دو تو وہ سونے کی انگوٹھی دے دیں گے۔ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ٹھگ مل گیا تھا، اس نے میری سونے کی انگوٹھی دیکھی تو کہنے لگا اچھا اس کو چوسو، تو میں نے چوسا، کوئی ذائقہ نہیں۔ اس نے گڑ کی ڈلی دکھائی، کہتے اس کو چوسو، میں نے کہا بڑی میٹھی ہے، کہتے میٹھی لے لو پھیکی دے دو، تو کہتے ہیں میں دے کے آ گیا۔ تو یہ بچے کام کرتے ہیں کہ اخروٹ منقع کے بدلے ہیرے جواہرات بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو احکام شریعت ہیں وہ جواہرات کی مانند، یعنی الفاظ دیکھو نا کیا استعمال کیے ہیں، شریعت کی کتنی تعظیم سامنے آتی ہے۔ احکام شرعیہ کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوز و مویز کے عوض نہیں لیتے اور صوفیاء کی بے اصل باتوں پر مغرور اور فریفتہ نہیں ہوتے، اور نص شرعیہ کے مقابلہ میں فس کو ترجیح نہیں دیتے۔ فس اصل میں کتاب ہے فصوص الحکم ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے تصوف کی باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جہاں نص آ جاتی ہے وہاں فس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ کیا عجیب بات لکھی ہے۔ فتوحات مدنیہ کے مقابلے میں فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ فتوحات مکیہ تصوف کی کتاب ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی ہے، فتوحات مدنیہ حدیث پاک کو کہا، وہاں فتوحات مکیہ کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اب ذرا سنیے، احکام شرعیہ کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوز و مویز کے عوض نہیں لیتے، صوفیاء کی بے اصل باتوں پر مغرور اور فریفتہ نہیں ہوتے، نص کے مقابلے میں فس کو ترجیح نہیں دیتے، فتوحات مدنیہ کے مقابلے میں فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا حال دائمی ہے۔ یہ ہمیشہ شریعت کے اوپر پابندی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ اور اس نسبت کو کیوں بلند کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ نسبت اوپر چلتے 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 سیدنا صدیق اکبر لانوں سے ہوتی ہوئی نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر لانوں صحابہ میں سے سب سے زیادہ بازی لے گئے تھے۔ چنانچہ یہ ہے مکتوبات معصومیہ دفتر سوم، اور اس کا مکتوب 121 ہے۔ اس میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو کہ خیر الامم ہے، فنا و نیستی کے میدان کے شہسوار صدیق اکبر لانو ہے۔ اس امت میں جو کہ خیر الامم ہے، فنا اور نیستی کے شہسوار صدیق اکبر ہیں، جن کی شان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ۔ جو زمین کے اوپر کسی مردے کو چلتا ہوا دیکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یعنی اتنی میں مار لی تھی، نفس کو مار لیا تھا، فنا ہو چکے تھے، اپنا آپ ہی مٹا دیا تھا۔ اب آج کے کسی آدمی کی فنا پہ تو گمان ہے نا کسی کو کہ جی مل گئی، ان کی فنائیت پہ تو محبوب نے مہر لگا دی۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو کہ خیر الامم ہے، فنا اور نیستی کے میدان کے شہسوار صدیق اکبر لانو ہیں، جن کی شان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ مردہ کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ کیونکہ دوسرے صحابہ کرام میں بھی اس کمال کے پائے جانے کے باوجود اس کمال کے ساتھ ان کے ذکر کی تخصیص بھی اس کمال میں ان کے کامل امتیاز کی خبر دینے والی ہے۔ اگرچہ باقی صحابہ کو بھی یہ کیفیت حاصل ہوگی، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے چونکہ کہہ دیا تو ان کو ایک امتیازی شان تو نصیب ہو گئی۔ اس لیے آن جناب یعنی صدیق اکبر کا ایمان تمام امت کے ایمان سے افضل ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا اتحاد اور تعلق پیدا کیا جو کسی دوسرے شخص کو میسر نہیں تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اب نسبت کے انتقال پر یہ مہر ہے یا نہیں؟ کیسی پکی نسبتیں ہیں یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈالا، اور فرماتے ہیں کہ تعلق ایسا پیدا کر لیا تھا کہ فرمایا گیا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی، معیت کبریٰ حاصل تھی۔ اس وجہ سے ان کی نسبت بہت مضبوط نسبت ہے، اور یہ نسبت چونکہ ان سے آگے منتقل ہوئی تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے یہ بہت فائق نسبت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے سلسلہ یہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، بخارا کے رہنے والے تھے، بہت اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے قبض اور ایک ہوتا ہے بسط۔ اللہ کے دو اسماء ہیں القابض اور الباسط۔ کبھی اس کی تجلی پڑتی ہے تو قبض کی کیفیت، اور کبھی اس کی تجلی پڑتی ہے تو بسط کی کیفیت۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع۔ تو اللہ تعالیٰ سالک کی تربیت دونوں سے فرماتے ہیں، کبھی اس کیفیت میں ڈالتے ہیں کبھی اس میں۔ مقصود ہوتا ہے کہ بسط کی کیفیت میں ڈالوں تو شکر کرتا ہے یا نہیں، اور قبض کی کیفیت میں ڈالوں تو صبر کرتا ہے یا نہیں، دونوں میں آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن قبض میں جمے رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان پر 6 مہینے قبض کی کیفیت رہی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میرے لیے اب آگے کے دروازے بند ہو گئے۔ تو اس کیفیت میں وہ اٹھے اور کہنے لگے پھر چلتا ہوں اور جا کے بیوی بچوں کے لیے کچھ کماتا ہوں، فاقے میں تو نہ رہیں۔ تو راستے میں ایک مسجد تھی، وہاں پر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا کہ اے دوست ادھر آ کہ میں تیرا ہوں۔ ترجمہ کیا تھا؟ اے دوست ادھر آ کہ میں تیرا ہوں،
बेगाना मत बन तो दूर कहां जा रहा है। तो बस इस शेर को पढ़ा और तबीयत दोबारा खुल गई और फिर मस्जिद में आ गए। यहां एक नुक्ता और भी अर्ज कर दूं, हम में से हर बंदा चाहता है कि जिक्र में लज्जत मिले, मगर ये मकसूद नहीं है। बात समझे ना? हमें चाहिए कि हम अब्दुल लतीफ बने, अब्दुल लुत्फ न बने। समझे? ये नहीं कि बस मजा आ रहा है तो जिक्र कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा तो जिक्र भी नहीं कर रहे। नहीं, अल्लाह की याद तो करनी है, हुक्म खुदा समझ के करनी है। मजा ना भी आए तो भी करनी है, आए तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, मगर करनी जरूर है, क्योंकि हुक्म खुदा है। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो हमने करना है। यहां पे एक मकूला है, इब्ने अता इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत अजीब बात कही, बहुत ही अजीब बात कही। तो मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूंगा। फरमाते हैं, जिक्र में तुझे लज्जत मिले ये तेरा मकसूद है। जिक्र में तुझे लज्जत मिले ये तेरा मकसूद है, और तू जिक्र करे ये तेरा रब का मकसूद है। जिक्र में तुझे लज्जत मिले ये तेरा मकसूद है, और तू जिक्र करे ये तेरे रब का मकसूद है। तेरे मकसूद को तेरे रब के मकसूद के साथ क्या निस्बत हो सकती है? तो जो कहते हैं ना जी हमें मुराकबे में कैफियत नहीं, भाई नहीं कैफियत तो बैठने की तौफीक तो है ना, रब का अमर तो पूरा हो रहा है ना। तो बंदगी तो यही है कि बस बैठे हैं। तो जब नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत दोबारा फिर बस्त वाली हुई तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई। आमतौर पे देखा है हमने कि मां भी घर में बच्चे के थप्पड़ लगा देना तो थोड़ी देर के बाद उसी को मिठाई दे रही होती है। जितनी सख्ती हो फिर उस पर इनायात भी उससे ज्यादा होती है। तो उस वक्त रब्बे करीम ने इल्हाम फरमाया कि मेरे बंदे मांग मुझसे क्या मांगता है। तो नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ने दुआ मांगी कि अल्लाह ऐसी निस्बत अता फरमा दीजिए जो सबसे अकरब हो, सबसे करीब आप तक पहुंचाने वाली हो, आसान हो। तो उनकी इस दुआ की कबूलियत के तौर पर अल्लाह ने निस्बत नक्शबंदिया को उन पर जाहिर फरमा दिया। ये चली तो पहले से आ रही थी सिद्दीक़ के प्लानों से लेके, लेकिन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इसके उलूम व मारिफ खुल गए। ये ऐसे ही है, तबलीग का काम तो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन इस दौर में अल्लाह ने चाहा तो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह पर इसकी तफसीलात को और खोल दिया और उनको जरिया बना दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इनायत की नजर फरमाई तो जब बादशाह रहमत की नजर से देखते हैं तो गुलामों के मजे होते हैं, कितनों की गर्दनें आजाद हो जाती हैं। तो पूछा कि अल्लाह, अर्ज किया कि अल्लाह ऐसी निस्बत दीजिए कि आप तक पहुंचना बहुत आसान हो जाए। तो रब्बे करीम ने यह निस्बत अता फरमा दी। चुनाचे नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मा मुरादेम, फारसी ज़बान थी वहां की, तो फरमाते थे मा मुरादेम, क्या मतलब कि मैं मुराद हूं। अब इसकी तफसील तो किसी और मजलिस में करेंगे। एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद, दोनों में फर्क है। एक बंदा आपसे मिलना चाहता है बाजार में, उसने कहा जी मैं मिलना चाहता हूं,
تو آپ گھر کا ایڈریس بتا دیتے ہیں بھئی شام کو آ جانا ملنے کے لیے، اور ایک آپ کو بچپن کا کوئی کلاس فیلو دوست مل گیا اچانک کئی سالوں کے بعد، تو آپ گلے ملتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار میرے ساتھ چلو گھر میں۔ اب اس کو تو گھر میں ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں اور دوسرے بندے کو پتہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مراد تھا اور وہ مرید تھا۔ قرآن مجید سے اس کی مثال سمجھنی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے گئے معراج پر تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا مسجد من الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ لے گئے اپنے محبوب کو، یہ مراد کے ساتھ معاملہ تھا، اور جہاں مرید کا معاملہ تھا فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، تو دیکھا وہ مرید والا معاملہ ہے، اور یہاں پر اب دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو رب اشرح لی کی دعا مانگی نا، تو نبی علیہ السلام کو دعا مانگنی پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک، تو مرید اور مراد کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ما مرادین، میں مراد ہوں، اللہ کی رحمت کی نظر مجھ پر آئی اور اللہ نے کہا مانگو، میں نے مانگا، مل گیا مجھے۔ اور فرماتے تھے ما فضلیہ نیم، میں فضلی ہوں، میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ چنانچہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوشخبری دی، خوشخبری بہت بزرگوں نے دی ہیں اپنے اپنے دور میں، اور یہ جائز ہوتی ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن پاک سے، خوشخبری کا ثبوت کہاں سے؟ قرآن عظیم الشان میں سے۔ مزہ تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشخبری دلوا رہے ہیں۔ کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ خوشخبری ہے نا، محبوب کہہ دیجیے ان کو اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر کیا نصیب ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ تو یہ خوشخبری ہے۔ اسی طرح کی خوشخبری نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی نسبت دی ہے کہ در طریق ما محرومی نیست، یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ در طریق ما محرومی نیست، اس طریق کے اندر محرومی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی آ گیا اخلاص کے ساتھ منزل پہ پہنچ کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں کھاتا پھرے اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ در طریق ما محرومی نیست۔ اور اس کو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا اور کھولا، چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس طریق میں سالک کی اپنی سستی کے سوا اور کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ خود ہی عمل نہ کرے اور عاد و وظائف نہ کرے تو پھر تو کسی کا کیا قصور؟ تو اپنی سستی کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جو سستی چھوڑ کے معمولات کرتا رہے گا اس کو نسبت کا نور پہنچ کے رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کشف میں نسبت نقشبندیہ کے نور کو دیکھا تو مجھے بحر محیط ایک سمندر کی طرح نور نظر آیا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ چونکہ ان کے والد نقشبندی تھے تو وہ فرماتے تھے کہ این نسبت نقشبندیہ بے نمک است،
بے نمک جب چیز ہوتی ہے نا تو بے حلاوت بے ذائقہ ہو جاتی ہے. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب انسان واصل ہوتا ہے نا اللہ سے تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ سب حلاوتیں لذتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. وہ بے رنگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کوئی رنگ بھی نہیں دے سکتے. تو اس کیفیت کو انہوں نے بے نمک کہا ہے. اور ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اندراج النہایت فی البدایت، کہ آخر کو ابتدا میں اللہ نے ڈال دیا. اندراج النہایت فی البدایت، کہ نہایت کو بدایت میں مندرج کر دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اور سلسلوں کے لوگ جو محنت کر کر کے اخیر پہ کماتے تھے وہ اس سالک کو پہلے قدم پہ مل جاتے، نہیں، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ دوسرے سلاسل میں ذکر لسانی سے کام شروع کرتے ہیں، تسبیحات سے، تحلیل سے، لا الہ الا اللہ سے، اور کرتے کرتے آخر میں ان کے ہاں مراقبے ہوتے ہیں قلب پہ، جیسے چشتی سلسلہ میں بھی آخر پہ مراقبے ہیں، اور ہمارے ہاں مراقبہ پہلا قدم. تو مقصد یہ تھا کہ جو اسباق کا طریقہ وہاں آخر پہ جا کے ہوتا ہے وہ یہاں پر ابتدا میں ہی ہے. اسی لیے اس مراقبے کی وجہ سے سالک کو تھوڑے دن میں ایک ایسی لذت ملتی ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اب اس کے بارے میں حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال ہیں. اندراج النہایت فی البدایت، دوسرے سلاسل کے بعض مشائخ ان بزرگوں کے قول اندراج النہایت فی البدایت سے شبوں میں پڑ گئے اور اس بات کی حقیقت میں تردد رکھتے ہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ اس طریقے کا مبتدی دوسرے طریقے کے منتہی کے برابر کیسے ہو. تعجب ہے کہ اس طریقے کے مبتدی کو دوسرے طریقے کے منتہی کے برابر انہوں نے کہاں سے سمجھ لیا. ان بزرگوں سے اندراج النہایت در بدایت کے علاوہ اور کچھ وارد نہیں ہوا، اور یہ عبارت ان کی برابری پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ صرف اتنا ہے کہ جو آخر پر ان کے اسباق کے طریقہ کار ہیں وہ اس سلسلے کے سالک کو ابتدا میں ہی دے دیے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا کام ہی ذکر قلبی سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا مقصود اصل میں یہ ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ذکر کا طریقہ ہے اور سلاسل میں اسماء کے ذکر ہیں، جیسے یا حی یا قیوم، اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے بعض سلسلوں میں، یا حی یا قیوم. اس طرح اسماء جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مختلف، ان کا بہت ذکر ہے. تو اب اصول سمجھیں کہ جو انسان کثرت سے عمل کرتا ہے نا اور اندر ہوتا ہے، باہر بھی وہی نظر آتا ہے. تو مجدد ثانی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ہمیشہ اسماء کا ذکر کیا ہو، یا حی یا قیوم کا یا اور اسماء کا، تو فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے باطن کی نظر سے، تو جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو چونکہ اندر اسماء ہیں تو ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالی کی ذات کی تجلی سامنے آتی ہے، پھر اس کے اوپر اسماء کے پردے آ جاتے ہیں. چونکہ جو اندر تھا وہی باہر نظر آئے گا. یہ تو دستور سمجھ میں آنے والا ہے.
لیکن ہمارے اس سلسلے میں دیکھو سبق کیا ہے، صرف اللہ کے نام کا، ذات کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سلسلے کا سالک فقط اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، لہذا جب یہ مقام فنا پہ پہنچتا ہے تو ذات کی تجلی ہمیشہ سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، اسماء کے پردے نہیں آتے۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا کہ اور سالکین کو تجلی ذاتی برقی ملتی ہے، یعنی تجلی ذات ہوتی ہے مگر برق کی مانند، پھر اسماء کے پردے آ جاتے ہیں صفات کے، چونکہ ذکر ان کا تھا، اسماء و صفات کا ذکر تھا تو وہی پردے سامنے آ جائیں گے، اور چونکہ یہاں ذات کا ذکر رہا تو ہمیشہ ذات جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے۔ اب بھائی دلہن کسی کو پردہ ہٹا کے چہرہ دکھا کے پھر پردہ کر لے اور کسی کے سامنے پردہ ہی اتار کے رکھ دے تو فرق تو ہے نا آخر۔ تو یہ بھی اس سلسلے کی ایک خصوصیت ہے کہ ذکر اس میں ذات کرنے کی برکت کی وجہ سے جب تجلی نصیب ہوتی ہے، وصل نصیب ہوتا ہے، تو سالک کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ختم ہے نا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے انہوں نے صفات کے نام نہیں شامل کیے، العلی العظیم، وہ صفاتی نام آ جاتے ہیں، اتنا اس میں ذات کے اوپر وہ جمے رہتے تھے۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تجلی ذاتی دائمی کے بارے میں۔ یہ تجلی ذاتی دائمی اکثر مشائخ کے نزدیک برقی ہے، یعنی برق کی مانند آتی ہے، پھر صفات کے پردے آ جاتے ہیں۔ یعنی حضرت ذات حق جل وعلا کی بارگاہ سے تمام حجابات کا دور ہو جانا برق کی مانند تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر اسماء و صفات کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور ذات تعالی و تقدس کے انوار کی شعاعیں اور دبدبے ان پردوں میں چھپا دیے جاتے ہیں۔ پس حضور ذاتی برق کی مانند ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے اور غیبت ذاتی بہت دیر رہتی ہے، اور اکابر نقشبندیہ کے نزدیک یہ حضور ذاتی دائمی ہے، اور ان بزرگوں کے نزدیک زائل ہو جانے والے حضور کا کچھ اعتبار نہیں، لہذا ان اکابر کا کمال تمام کمالات سے برتر ہے اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے اعلیٰ۔ اسی لیے فرمایا ان نسبتنا فوق جمیع النسب، ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہی نا کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے، تو یہ نہ سمجھ لیں کہ بس اور سلاسل کے بزرگ جو ہیں وہ سب نیچے اور یہ سب اوپر، نہیں نہیں نہیں، ان سلاسل کے بزرگوں کو بھی یہی نسبت ملتی ہے کئی مرتبہ۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات آگے لکھی ہے کہ دوسرے سلاسل کے کامل مشائخ میں سے بعض حضرات کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ حصول بھی حضرت صدیق اکبر کی ولایت ہی سے مقتبس ہے، جیسے شاہ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے تجلی ذاتی دائمی کے دوام کی خبر دی ہے، اور صدیق اکبر لانوں کا جبہ شیخ ابو سعید تک پہنچا ہے، جیسے کہ صاحب نفحات نے نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے سلسلے کے جو کاملین ہیں ان کو بھی یہ نسبت منتقل ہوتی ہے، مگر ہوتی صدیق اکبر سے ہی ہے، نسبت وہی ہے صدیق اکبر کی۔ تو کاملین کسی بھی سلسلے کے ہوں ان کو کامل نسبت حاصل ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیسی نسبت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر امت کے اندر آگے چل رہی ہے۔ چنانچہ ان نسبتنا فوق جمیع النسب، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت لکھا ہے۔ اب آپ قابو تو آ ہی گئے ہیں، لہٰذا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ تو پڑھ کے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب بہت سی صدیاں گزرنے کے بعد
اس سلسلہ عالیہ کے بڑے بڑے مشائخ میں سے بھی اس ایک یا دو کو اس نسبت کے ساتھ شرف بخشتے ہیں، یہ جو خاص نسبت ہے، تو پھر دوسرے سلسلے کے بارے میں کیا بیان کیا جائے؟ یہ نسبت عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، اور اس نسبت کو پورا اور کامل کرنے والے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے نا کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے زیادہ بلند ہے، دوسری جگہ مکتوب 290 اور دفتر اول عجیب بات لکھتے ہیں۔ یہ حضرت مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب، بہت قریب والا، شارٹ، اسبق، جلدی پہنچانے والا، اوفق، کتاب و سنت کے زیادہ مطابق، اوثق، ثقہ سے ہے، زیادہ معتبر، اسلم، تسلیم شدہ، احکم، سب سے زیادہ غالب، اصدق، سب سے زیادہ سچا، عدل، زیادہ رہنمائی کرنے والا، اعلی، سب سے بلند، اجل، سب سے زیادہ بزرگی والا، ارفع، سب سے زیادہ بلندی والا، اکمل، سب سے زیادہ کمال والا ہے، وہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ یہ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان الفاظ کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، واقعی اس نسبت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور اس کی آگے دے رہے ہیں کہ اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ علو شان روشن سنت کی مطابقت کو لازم جاننے اور ناپسندیدہ چیز یعنی بدعتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہی نسبت ہے جو اصحاب کرام کی نسبت تھی جو آگے چلتی رہی۔ تو فرمایا ان نسبت فوق جمیع النسب، کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے زیادہ بالا ہے۔ ان حضرات کی مراد حضور و آگاہی ہے، اور وہ حضور جو ان حضرات کے نزدیک معتبر ہے وہ حضور بے غیبت ہے، جس کو ان حضرات نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے۔ مشائخ نے اس تجلی کو جو چھپ جائے تجلی برقی کہا ہے، یعنی ایک ذرا سے لمحہ کے لیے شیون و اعتبارات کا اٹھ جانا ثابت ہو جاتا ہے، پھر ذات حق شیون و اعتبار کے پردے میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، جبکہ ان بزرگوں کی نسبت تجلی ذاتی دائمی ہے جس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو مقصد ان کے بھی بتانے کا یہی تھا کہ تجلی ذاتی دائمی ہونے کی وجہ سے یہ نسبت فضیلت رکھتی ہے۔ اب اس مکتوب میں ذرا بات کو اور کھولتے ہیں۔ تصوف میں بعض لوگ سماع اور اس قسم کی چیزوں کے بھی درمیان میں قائل تھے، اس بارے میں لکھتے ہیں، ذرا بات کو سنیے گا، کیسی بات کہی ہے۔ واقعی اس کلام سے لگتا ہے کہ اللہ نے ان سے تجدیدی کام لیا۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی، انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر وابستہ جانا، بلکہ ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر
اس کے علاوہ اور چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔ بعض ایسے بھی صوفیاء گزرے ہیں جو بھٹک گئے رستے سے اور وہ کہتے تھے کہ روزہ نماز سے افضل ہے، حتیٰ کہ صاحب فتوحات مکیہ نے لکھا ہے کہ روزہ میں جو کھانے پینے کا ترک ہے وہ صفت سمدیت سے متحقق ہے، اور نماز میں غیر و غیریت کی طرف آنا اور عابد و معبود کا جاننا ہے، تو صاحب فتوحات مکیہ کے نزدیک روزہ گویا افضل ہے۔ اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں، بلکہ اس طائفہ کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص و رقاصی کو اپنا مسلک بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا کہ ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی۔ آگے ایک فقرہ لکھتے ہیں، اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع اور نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ کیا عجیب بات لکھی ہے کہ جو لوگ اس قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی تو کبھی بھی سماع اور نغمہ کے پیچھے نہ پڑتے اور اس کا دم نہ پھٹتے۔ اے بھائی، جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے اسی قدر فرق نماز کے کمالات اور نغمہ سے پیدا ہونے والے کمالات میں ہے، بس عاقل کو اشارہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مکتوبات مجددیہ دفتر اول مکتوب 281۔ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک ایسی راہ ہے جس میں تبعیت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھل جاتا ہے، جو اس طریقہ عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 طرح کے کمالات تھے، ایک کو کمالات ولایت کہتے ہیں اور دوسرے کو کمالات نبوت کہتے ہیں، یعنی ہر نبی علیہ السلام نبی بھی ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس دونوں کمالات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمالات ولایت اس امت میں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ حضرت علی لان نے حاصل کیے، اس لیے ان سے آگے 3 سلسلے چلے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اتحادی کی وجہ سے کمالات نبوت سب سے زیادہ صدیق اکبر نے حاصل کی، اور ان کمالات نبوت کی وجہ سے یہ نسبت فائق ہو جاتی ہے دوسری نسبت سے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد یعنی سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد اندراج النہایت فی البدایت ہے۔ اس بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور قسم قسم کے محل بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، یعنی بخارا اور سمرقند سے اس بیج کو لا کر زمین ہند میں بویا گیا، جس کا خمیر مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کی خاک سے تیار کیا گیا،
اور فضل کے پانی سے سال ہا سال اس کو سیراب کیا گیا اور احسان کی تربیت سے اس کی پرورش کی گئی، جب وہ کھیتی کمال کو پہنچ گئی تو ان علوم و معارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔ یہ نسبت نقشبندیہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ بات کی فرمائی ہے کہ نسبت اتنی زیادہ قوی ہے، ذرا بات سنیے گا، کیسی عجیب بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت اتنی قوی ہے کہ جو بندہ فنا تک اپنا کام پہنچا دے، یعنی فنائے قلب جس کو حاصل ہو جائے، اگر کسی طالب کی عمر 1000 سال ہو جائے اور ماں سوائے حق کے اس کے دل میں کسی اور چیز کا گزر نہ ہو، تو اس نسیان کی وجہ سے جو اس کو ماں سوا سے حاصل ہے، اگر تکلف سے بھی اس کو یاد دلائیں تو بھی یاد نہ آئے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ جس بندے کو فنائے قلبی کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو 1000 سال کی عمر دیں اور اس کو کہیں کہ تو غیر کو یاد کر، وہ غیر کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی یاد اتنی اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ 1000 سال بھلانے کی کوشش کرے وہ رب کو بھول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ مقام حاصل کرنا چاہیے کہ جس پہ انسان اللہ کو بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا۔ 1000 سال لکھا ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا رہے کہ میں بھلا دوں تو 1000 سال میں بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھول سکتا۔ بس اب اس کو سمیٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دینی عقائد کی تصحیح سب سے پہلے ضروری ہے۔ جو سالک چاہے کہ میں اللہ سے واصل ہو جاؤں تو پہلا کام اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے عقائد کی تصحیح کرے۔ عقائد کون سے ہونے چاہیے؟ علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو کرے۔ اور ہمارے اکابر علماء اہل دیوبند الحمدللہ انہوں نے عقیدے کو بہت واضح کر کے کھول کھول کے بیان کیا۔ تو سالک کو چاہیے کہ پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے اور پھر اس کے بعد یہ جو سلسلے کے اذکار ہیں ان کو کرنا شروع کرے، تو پھر اس کے اوپر معرفت کا راستہ جلدی کھل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتا اور اس کو نہیں پہچانتا، تعجب ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے اور کس چیز کے ساتھ مانوس اور محبت کرنے والا ہے۔ عالم مجاز میں جو نوکر اپنے مالک کے ساتھ معرفت اور راہ سخن نہیں رکھتا، وہ کسی شمار میں نہیں ہوتا، اعتبار سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں جوڑیں گے تو ہم بھی تو اسی نوکر کی طرح ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اس نسبت کو حاصل کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے غفلت کو ختم کر دے اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کامل اتباع عطا فرما دے۔ اس دولت عظمیٰ کے حاصل کرنے کے لیے قریب ترین راستہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے اپنے سیر کی ابتدا عالم امر سے کی ہے اور قلب سے مقلب قلب کی طرف پھیرے گئے ہیں۔ انہوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں کی بجائے سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے پرہیز کیا ہے۔ خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
طریق ما اقرب طریق است اما التزام سنت کار مشکل است، یعنی ہمارا طریق سب طریقوں سے قریب ترین ہے، لیکن سنت کا ہر حال میں پابندی کرنا یہ مشکل کام ہے۔ یعنی اس نسبت کی جو فوقیت ہے وہ ہے اسی لیے کہ ہمارے ہاں سالک کو یہ نہیں کہتے کہ تم نہ کھاؤ نہ پیو نہ سو، یہ مجاہد نہیں، ایک ہی مجاہدہ کیا فرماتے ہیں کہ تم ہر کام کو سنت کے مطابق کرو بس۔ چونکہ اس میں سنت کی بہت پابندی کرواتے ہیں، اس لیے پھر اس نسبت کو اللہ کی طرف سے ایک فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشائخ نقشبند کی نسبت کا یہ نور عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے بھی دن گزاریں کہ جس میں ماں سوا کا خیال ذہن میں نہ رہے، ایک اللہ کی یاد ہو اور اسی میں انسان ڈوب کے زندگی گزار رہا ہو۔ جہاں زندگی کی اور تمنائیں بندہ بناتا ہے وہاں ایک تمنا تو یہ بھی بنا لینی چاہیے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔